السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ آج انتہائی اہم موضوع جو کہ شرک کے تعلق سے ہیں، تو اسی عنوان کے تحت کہ شرک سے مسلمانوں کو کیسے بچائیں، اس عنوان کے تحت انشاءاللہ کچھ اہم باتیں میں آج آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. اس کے بعد آپ لوگوں سے بھی میری یہ ادباً گزارش ہے، کیونکہ یہ عنوان جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں شاید کہ آپ کو کسی اجتماع میں ملے، مطلب بہت کم ملتا ہے، بہت کم لوگ بولتے ہیں، اور جو بولتے ہیں وہ واضح طور پر نہیں بولتے، کھل کے نہیں بولتے، سمجھا کے نہیں بولتے اس بات کو. اس لیے اکثر مسلمان شرک کیا ہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بہت بڑے خطرے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی اگر اس عنوان پر بات ہوتی ہے یا کہیں ہم سنتے ہیں یا ہمیں کبھی سننے کو ملتا ہے، چاہے وہ یوٹیوب پر ہو یا پھر کسی اور جگہ، تو ہم بولنے والوں کو صرف ایک نام دے دے کر کے، نہیں بھائی یہ تو فلاں مذہب کے ہیں، فلاں فرقے کے ہیں، فلاں جماعت کے ہیں، فلاں مسلک کے ہیں، یہ لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، ہم کو ان کی باتیں سننا نہیں ہے، یہ بول کر کے کئی لوگ سنتے بھی نہیں اس بات کو. اس لیے بہت زیادہ ہمارے مسلمانوں میں یہ پرابلم چل رہا ہے. اس لیے الحمدللہ میں کسی جماعت کا نام نہ لیتے ہوئے، کسی فرقے، کسی مسلک کا نام نہ لیتے ہوئے، حق کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. قرآن حق ہے، قرآن کے دلائل انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ میں نے جمع کیا ہے جو میرے اپنی زندگی میں، میرے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے مسلمانوں میں کیا چل رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے. اس لیے میں کچھ قرآن کی آیتیں بڑی اہم ڈھونڈ کے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا. یہ نوٹ کر لینا اور اچھی طرح یاد رکھ لینا میرے ماں بہنوں. گھر جا کر بھی ان آیتوں کو نکال کر جب دیکھیں گے، آپ سمجھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو بات آپ کو واضح ہو جاتی ہے انشاءاللہ. میں نے کہا یا پھر کسی عالم نے کہا، پھر کسی مولوی نے کہا، وہ سب باتیں بعد میں. آپ پہلے دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے. جب رب کی بات سامنے آ گئی، قرآن کی بات سامنے آ گئی، تو کسی کی بھی بات چھوڑنے کے لیے ہم مسلمان تیار ہونا، کیونکہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، باقی ہر ایک کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے. میرے قرآن میں، جس کو میں میرے رب کا کلام سمجھتا ہوں، میرے اس قرآن میں جو ہے وہ جھوٹی بات نہیں ہو سکتی. باقی کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. اس لیے سب سے پہلے قرآن ہمارے لیے دلیل ہے. قرآن میں کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی یہ نیت کر کے بیٹھو کہ انشاءاللہ قرآن میں ہم جو بھی سنیں گے، قرآن سے جو بھی سنیں گے، وہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارے مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں سب سے زیادہ یہ بڑا گناہ، حالانکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، اگر ایک بات اور بھی ہم واضح کریں، مسلمانوں کو اگر آج پوچھیں
کہ بھائی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ آج اچھے دیندار یا علم والے سمجھنے والوں کو بھی اگر ہم پوچھیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو لوگ صحیح جواب نہیں دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شراب پینا سب سے بڑا گناہ، کوئی کہتا ہے نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ، کوئی کہتا ہے روزہ چھوڑنا سب سے بڑا گناہ، کوئی کہتا ہے زنا کرنا سب سے بڑا گناہ، کوئی کہتا ہے کہ خنزیر کھانا گناہ ہے۔ دیکھیے یہ سب گناہ ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے شرک۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، باقی ہر گناہ کی اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ آج میں جو عنوان آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، اگر یہ آپ نہیں سمجھیں گے اور اگر اس پر کسی کی موت ہو جائے گی، یعنی شرک کرتے کرتے شرک کیا ہے نہیں معلوم کرنے کی وجہ سے اسی حالت میں موت ہو گئی، تو پھر اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس کی بھی میں دلیل دوں گا انشاءاللہ آگے۔ تو بہرحال شرک کیا ہے؟ شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک کرنا، پارٹنر بنانا، برابر سمجھنا، شریک کرنا۔ کس میں؟ دیکھیے اللہ کی ذات، یہ لکھ لیجئے، یا نہیں تو انشاءاللہ میں پھر بعد میں بھی لکھاؤں گا عنوان کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادت میں کسی جاندار یا پھر کسی بے جان، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، ایسی مخلوق کو اس کے برابر سمجھنا یا شریک کرنا، یہ ہے شرک۔ شرک کیا ہے؟ ایک اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت، یہ تین چیزوں میں۔ اب اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یعنی اللہ پیدا کرنے والا، اللہ موت دینے والا، اللہ رزق دینے والا، یہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ اس چیز میں اگر کوئی دوسرے کو، کون دوسرا؟ چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، جانور ہو، بے جان چیز ہو، جاندار چیز ہو، کسی کو بھی اٹھا کے لا کے نہیں یہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اگر ایسا سمجھے تو وہ ہے شرک۔ مطلب اللہ زندگی دینے والا، اللہ موت دینے والا، اگر کوئی بولا نہیں فلاں مخلوق، فلاں جانور، فلاں پتھر، فلاں مردہ، فلاں زندہ، یہ بھی زندہ کرتے ہیں، یہ بھی مار دیتے ہیں، یہ بھی رزق دیتے ہیں، تو کیا ہو جاتا پھر وہ شرک۔ تو اللہ کی ذات میں، پھر اللہ کی صفات میں، اسماء و صفات میں، جیسا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، تو اللہ کی جو صفتیں ہیں ان میں اگر کوئی بولا کہ نہیں فلاں بھی ہے جو اللہ جیسا دیکھتا ویسا دیکھ سکتے، اللہ جیسا رحم کرتا وہ بھی ویسا رحم کرتے، اللہ جیسا ہے وہ بھی ویسا کر سکتے بولے تو وہ شرک ہو جاتا۔ پھر اسی طرح اللہ کی عبادت میں، مطلب ہم اللہ کی عبادت کرتے، رکوع کرتے ہیں، رکوع اللہ کے لیے کرتے، سجدہ اللہ کے لیے کرتے، ہے نا، قربانی اللہ کے لیے دیتے، تو یہ جو عبادتیں ہیں ان میں اگر کوئی دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو، مردہ ہو، کوئی جانور ہو، مخلوق ہو، اس کے لیے بھی اگر یہ سب کام کرتے ہیں تو پھر سمجھو یہ شرک۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پہلی چیز شرک کیا ہے یہ سمجھ میں آ گیا۔ تو اب شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اب قرآن کی آیتیں میں دوں گا۔ سب سے پہلے سورہ نحل، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں بھیجا اس لیے بھیجا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اصل پیغام یہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرے معبودوں سے بچو، یعنی اللہ کا پارٹنر بنانے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہر نبی کی دعوت تھی۔ ہر نبی، جتنے انبیاء آئے اس دنیا میں، ہر نبی اپنے قوم کو سب سے پہلے یہی دعوت دیے۔ بعد میں شرک، نماز کیا ہے، شراب نہیں پینا، سود نہیں کھانا، یہ سب بعد میں دعوتیں دیے، لیکن سب سے پہلے ہر نبی کی دعوت کوئی تھی تو وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، دوسرے معبودوں کی عبادت کا انکار کر دینا، ان کی عبادت نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
دو بہت بڑے خطرے ہیں شرک کرنے والے کے لیے، دو بہت بڑے نقصان ہیں۔ کون سے نقصان؟ پہلا نقصان یہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 کے حساب سے، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ کا ترجمہ کیا ہے؟ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ دیکھیے، میں جیسا کہ ابھی شروع میں بولا، ہر گناہ اللہ چاہے تو معاف کرتا، لیکن یہ ایک گناہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس آیت میں دلیل مل گئی، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اسے وہاں سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ پہلا نقصان ہمیشہ کی جہنم اس آدمی کے لیے جو شرک کرتا۔ اب یہ دو باتیں آپ میرے آج کے پورے عنوان کو یاد رکھ لینا۔ میں شرک کی قسمیں گنواؤں گا آپ کو آپس میں، کیا شرک ہے، اس کو بھی شرک بولتے کیا، اس کو بھی شرک بولتے کیا، اس کو بھی شرک بولتے کیا، وہ جب بھی بولوں گا آپ کو یہ یاد آنا۔ پہلا کیا ہے؟ اگر میں یہ کام کرا تو نقصان کیا ہوگا؟ جہاں ہمیشہ کی جہنم اور جنت اس پر حرام۔ رائٹ، پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان دیکھیے، سورہ زمر آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے بول رہے، اے نبی تم کو بھی میں یہ حکم دے رہا ہوں اور تم سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب کو یہ حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اگر تم نے بھی شرک کیا تو نے بھی اگر اللہ کا پارٹنر بنایا تو، اللہ کے برابر کسی کو سمجھا تو کیا ہوگا؟ تیرے تمام اعمال غارت کر دوں گا، پورے عمل تیرے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے سے وارننگ دے رہے، وارننگ ہے۔ جو بھی شرک کرتا اس کے پورے نیکیاں برباد۔ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، خیرات کرو، صدقہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو، کچھ بھی کرے ہوں گے، اس کے ساتھ اگر شرک کرے تو تمہارے عمل، تمہارے نیکیاں تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ تو شرک کرنے والے کا دو بڑے نقصان ہیں، دو نقصان، ایک ہمیشہ کا جہنمی اور دوسرا اس کے نیکیاں پورے برباد ہو جائیں گے۔ یہ دو باتیں یاد رکھ لینا۔ اب اصل میں ہمارے معاشرے میں شرک کرتے کیوں ہیں لوگ؟ مطلب اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا ہو، کسی سے مانگنا ہو، ہے نا، پھر اسی طرح مردوں کے سامنے جھکنا ہو، جتنے بھی شرکیہ اعمال کر رہے آج آخر کرتے کیوں ہے؟ جب میں یہ سوال لے کے سوچا اپنے معاشرے کے تعلق سے تو مجھے اس کے کچھ جواب ملے۔ سننا اور غور سے میری طرف دیکھنا، ایک ایک لفظ بھی میرا بڑا اہم ہے، بڑی قیمتی ہے آج کی بات۔ ادھر ادھر بالکل بھی نہ دیکھے، غور سے سنیں۔ کیا ہے اصل میں شرک کیوں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ آج لوگ دوسروں کے سامنے کیوں جھک رہے، دوسروں سے کیوں مانگ رہے، دوسروں کے اوپر بھروسے کیوں کر رہے؟ اس کے کچھ وجوہات ہے۔ آج یہ درگاہیں کیوں بنی، آج یہ ولیوں پیروں کے سامنے، مرشدوں کے سامنے کیوں جھک رہے؟ صرف درگاہ ہی نہیں بلکہ شیروں کے سامنے، پنجوں کے سامنے، علموں کے سامنے، گھوڑوں کے سامنے، گھوڑوں کے تصویروں کے سامنے، کس کس کے سامنے جھک رہا آج؟ کسی کے جسم پہ حال آ گیا، سواری آ گئی بول کے اس کے سامنے جھکنا، جانوروں کی فوٹو لگا کے ان کے سامنے جھکنا، پنجے اور ہاتھوں کی تصویریں لگا کے ان کے سامنے جھکنا، چراغاں لگانا، ان سے مانگنا، ان کے سامنے سجدے کرنا، رکوع کرنا، یہ سب جو ہو رہا ہے آخر کیوں ہو رہا؟ اور یہ جتنے بھی ہیں نا شرک کے اڈے، ان کے نام بھی دیکھیں گے تو آپ عجیب عجیب نام، طوطے شاہ، گھوڑے شاہ، کتے شاہ، کیا ہے یہ؟
غریب بابا، میں جہاں سے جاتا ہوں روزانہ راستے میں وہ ایک بابا کا نام ہے غریب بابا. کئی کو بولے تو انہوں زندگی بھر بھیک مانگتے پھرے کرتے، غریب تھے، فقیر تھے، انہوں مر گئے تو خبر بنا کہ ان کے سامنے جا کے انہوں مانگ رہے، فقیر کے سامنے فقیر مانگ رہا. کیسے کیسے لوگوں کے سامنے جھک رہے آج. اصل یہ کیوں ہو رہا؟ جب میں یہ سوال لے کے دیکھا تو مجھے کچھ جواب ملے. سنیے، پہلا جواب، وہ سوال بھی اور ان کے جواب بھی میں قرآن سے دوں گا آج. سننا غور سے. سوال کیا ہے؟ اللہ آخر کیوں جا رہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکنے کے لیے، مانگنے کے لیے؟ تو پہلا جواب مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے، اولاد مانگنے کے لیے جا رہے اکثر لوگ، ہے نا؟ اولاد مانگنے کے لیے جاتے. شادی ہوئی، 1 سال دیکھے، 2 سال دیکھے، اولاد نہیں ہوئی، ہاسپٹل گئے، اس کے بعد ہاتھ کی دوا کھا لیے، اسکیننگ کرائے، یہ کرے وہ کرے، 4-5 سال گزر گئے، پھر بھی نہیں ہو رہا. بولے تو کوئی تو بھی آ کے بول دیے فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، اولاد ہو جاتی، منت مان لینا. کیا کرتے؟ اولاد کے لیے جا کے وہاں پر جھکتے ہیں. رائٹ. اب ہم قرآن سے سوال کریں گے، اے اللہ آج ہم مسلمانوں کو دیکھ رہے اولاد مانگنے کے لیے مردوں کے سامنے جھک رہے، اللہ کیا حقیقت میں وہ اولاد دے سکتے؟ یہ سوال جب قرآن سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جواب دے رہے قرآن میں. سورہ شورا ہے، سورہ کا نام 42 ہے، سورہ کا نمبر، پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 اور 50. اگر آپ یہ 2 آیتوں کو نکال کے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور اللہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کیسے سمجھا رہا؟ دیکھیے قرآن نکال کے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں فرماتا ہے کہ بیٹے دینے والا، بولیے نا، بیٹیاں بھی دیتا کون؟ جس کو بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کے دینا ہے تو دینے والا، اور اللہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، اولاد نہیں دیتا. اب مجھے بتائیے، اللہ اتنے واضح طور پر کہہ دیا کہ اولاد دینے والا میں، اگر میں نہیں دوں تو کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر جا کے مردوں کے سامنے جھکتے کیوں؟ اب بتائیے قرآن جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کا کلام جھوٹا ہے؟ کیا قرآن کو جھٹلا دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں. اولاد ہمارے کو وہاں گئے تو چھوتی بول سکتے، اب ہم وہاں جانے سے ہمارے کو اولاد ہوئی بول سکتے. اگر بول رہے تو تم قرآن کو جھوٹا بول رہے، پھر قرآن کو نہیں مان رہے. اس کا مطلب قرآن کہتا ہے کہ اولاد اللہ دیتا، مسلمان کہتا ہے کہ نہیں فلان دیتے ہیں. رائٹ. پہلے سوال کا جواب مل گیا. دوسرا، اللہ کیوں تو بھی جا رہے ہوں گے آج مسلمان؟ یہ سوال لے کے میں دوسرا سوال سوچا تو مجھے جہاں تک معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے پریشانیوں کو لے کر جاتے ہیں. ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں، یہ پریشانیاں دور ہونا بول کے جا رہے آج شرک کے اڈوں پر. صرف مسلمانوں کے خبروں کے پاس ہی نہیں، کئی مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے مورتیوں کے سامنے بھی جا کے جھک جاتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، ان کے باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، چرچوں میں چلے جاتے ہیں، یہ پریشانیاں لے کر. کیا ہے؟ اب قرآن سے سوال کریں گے، اے اللہ ہمارے مسلمان تو جا رہے پریشانیوں کو لے کے یہاں. اب تو بتا اللہ پریشانیاں اصل میں کون دور کرتا ہے؟ یہ سوال لے کے میں نے جب سوچا، تحقیق کیا، قرآن پڑھا تو ایک جواب ملا. سورہ یونس آیت نمبر 107، سورہ یونس آیت نمبر 107. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کیا ہے ترجمہ؟ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں. اللہ اکبر. اللہ تکلیفوں کو دیتا ہے، اللہ خوشیوں کو دیتا ہے. اگر اللہ کسی کو خوشی دینا چاہے تو پوری کائنات میں کوئی اسے اس خوشی سے روکنے والا نہیں. اللہ اگر کسی کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو پوری کائنات میں اس تکلیف سے اسے بچانے والا کوئی نہیں. میرا رب کا کلام سچا، قرآن سچا. اٹھاؤ آپ گھر میں، آپ کے گھر میں جو قرآن ہے وہ اٹھا کے ان آیتوں کا ترجمہ دیکھ لو.
آیتوں کا ترجمہ آپ خود پڑھ لینا، آپ کے گھر میں جو قرآن ہے وہ پڑھ لینا۔ اللہ اتنے واضح طور پر، تکلیفوں کو میں دیتا ہوں، خوشیاں بھی میں دیتا ہوں، تکلیفوں کو میں دور کرتا ہوں، خوشیوں سے بھی میں روکتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ 2 سوالوں کے جواب ملے۔ تیسرا، آج جا رہے لوگ بیماریوں کو لے کر، اللہ کئی سکیننگ کروائے، کتنے لوگ ہیں جو بولتے سکیننگ کروایا، آپریشن کروایا، یہ کرا وہ کرا، کہاں گئے تو بھی کم نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں نکل رہا، پھر بھی ہماری بیماری کم نہیں ہو رہی۔ ایک مرتبہ ایسی ایک جگہ بیان تھا میرا، الحمدللہ کئی جگہ اللہ نے یہ موقع دیا پچھلے 10 سال سے کہ جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں قرآن کی آیتوں سے دلیل دیتے ہوئے حق بات بولتا ہوں، تو اسی طرح شرک کا ٹاپک تھا، کچھ لوگوں کے سامنے بولنے کا موقع ملا، اور ایسا بھی موقع ملا کہ پورے شرک کے اڈے بنا کے جو لوگ رکھے تھے، مجاور جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بھی یہ ٹاپک بولنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ ماشاءاللہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیوں؟ ایک تو وہ بے علم ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے بیٹھے جگہ پیسے مل رہے بول کے خوب کھاتے ہیں مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر۔ تو بہرحال ایک جگہ اسے بیان کیا، بیان پورا سننے کے بعد ایک آدمی بولتا، اتنی دلیلیں سننے کے بعد کیا بولتا، نہیں مول صاحب تم جو بھی بولے ہوں گے، لیکن یہ جو بولے نا کہ بیماری کوئی کم نہیں کر سکتا، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ وہ بولتا کہ مجھے بھی کچھ بیماریاں تھی، مجھے بھی پیٹ میں درد تھا، اتنا پیٹ میں درد تھا، میں دواخانے میں گیا، سکیننگ کروایا، دوا کھایا، یہ کرا، کچھ بھی کرا، میرے کو کمیچ نہیں ہوا، لیکن ایک جگہ معلوم ہوا کہ ایک اماں ہے جن کے پاس گئے تو بیماری شفا ہو جاتی۔ زندگی میں پہلی بار سنا، اتنے دن بابا ہے بول کے سنا، مگر اماں بول کے بھی کوئی بولا، مطلب یہ بابا ہے وہ بابا ہے وہ بابا ہے یہ سنا تھا، لیکن اماں کی بھی درگاہ ہے کم کرتے بول کے پہلی مرتبہ سنا۔ بولا کہ وہ اماں کی درگاہ کے پاس چلے جانا، رات کو خالی منت مان لے کے سو جانا، ایسا نیت کر لے کہ رات کو میں سو گیا، رات میں آئے خواب میں اماں آ کے میرے آپریشن کر دے کے چلے گئے، میرے کو دردش نہیں ہے بولتا۔ جسے شیطان گمراہ کر دے، جس کے آنکھوں پر، کانوں پر، دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ پھر اللہ کے کلام کے آگے یہ کہنا کہ فلاں کے ہاتھ میں طاقت ہے، اللہ کے قرآن کے آگے یہ کہنا کہ فلاں بھی بیماری کو شفا کرتا ہے، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا۔ تو بہرحال 3 سوال، آئیے تیسرے سوال کا ہم کو جواب ملنا ہے۔ اب بیماریاں شفا کون کرتا ہے؟ چلیے قرآن سے دیکھیں گے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 79 80 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، 80 81 اگر آپ پڑھیں گے، والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہی ہے مجھے جو کھلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، اللہ ہی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میری بیماریوں کو شفا کرنے والا اللہ ہے۔ اب قرآن جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، نبی کا کلام بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری بیماریوں کو شفا کرنے والا اللہ ہے، تو ہم کس کو سمجھ رہے کہ فلاں سے شفا ہوتا، فلاں سے شفا ہوتا؟ تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا، رائٹ؟ چوتھی چیز، اور کیوں جا رہے بھائی مردوں کے سامنے جھکنے کے لیے؟ رزق میں برکت کے لیے۔ کیا بول رہے؟ ہمارے رزق میں کتنی کی محنت کر رہے، دکان لگا رہے، یہ کام کر رہے وہ کام کر رہے، لیکن مل صاحب برکتش نہیں آ رہی ہمارے دکان میں، ہمارے گھر میں برکتش نہیں ہے، ہمارے پیسوں میں برکتش نہیں ہے، حالانکہ انہیں کرنے کے کام دیکھے تو سب معلوم ہو جاتا اس کی برکت کہاں جا رہی سو، لیکن غور نہیں کرتا، نہیں میرے کو آنا بس دکھنا پیسہ، میرے کو برکت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں اللہ سے سوال کریں گے، اللہ آخر برکت کون دیتا، اللہ برکت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اس سوال کو لے کر اگر ہم غور کریں، سورہ روم آیت نمبر 40، سورہ روم کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، روزی دینے والا اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تمہارے گھر میں برکت، تمہارے گھر میں رزق، تمہارے کو پیسہ، مال، دولت، کھانا جو بھی دینے والا ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، قرآن واضح کر دیا۔ اب جھٹلا سکتے ہیں قرآن کو؟ اللہ کے لیے غور کرنا،
اچھا، یہ 4 بڑے اہم چیزیں تھی جو میرے ذہن میں آئی. اس کے بعد اور کیوں جاتے ہیں، اس پر اور تھوڑا میں نے غور کیا. اللہ کیوں جاتے ہوں گے یہ لوگ، اس طرح باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، کیوں جاتے ہیں شرک کرنے کے لیے؟ تو ایک اور مجھے جواب ملا اس کا. لوگ اس لیے جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں دیکھو جی ہم وہاں جا کے سجدہ نہیں کرتے، ہم وہاں جا کے اولاد دیتے بول کے نہیں سمجھتے، ہم وہاں جا کے بیماری شفا کرتے بول کے نہیں سمجھتے. یہ دوسری کیٹیگری ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہم سجدہ نہیں کرتے، حالانکہ اکثریت وہاں جا کے سجدے کرنے والے جو رہتے، وہاں جا کے ناک رگڑنے والے جو رہتے، وہاں جا کے منتیں ماننے والے جو رہتے. لیکن کچھ لوگ بولتے اس میں نہیں بھائی ہم اس لیے نہیں جاتے، ہم اصل جاتے اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی ہے، نیک لوگ ہے. اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا نا، ہم گناہ گار ہیں نا، تو ہم ان کے پاس جا کے وسیلہ لگاتے تو اللہ ان کے ذریعے سے ہماری دعا سنتا. یہ مثال دیتے ہیں. اب اکثر لوگ مثالیں کیسے، چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی، بغیر سیڑھی کے کیسے چڑھ سکتے، ہے نا. اور کیا ہے، وہ کسی لیڈر کے پاس جانا ہے تو پہلے گلی کے کارپوریٹر کو پکڑنا پڑتا، اس کے بغیر بڑے تک کیسے پہنچ سکتے. اس لیے اللہ بڑا ہے، اس تک جانا بولے تو ولی کی ضرورت ہے، ولی کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچ سکتے. میں اس سے پہلے بھی آپ کو ایک بولا تھا نا، ان کی جو کتابیں لکھی ہوتی نا، ایسے ایسے جھوٹے بکواس، ایسے قصے، ایسے کہانیاں لکھ دیتے، سننے والا سن کے واہ واہ واہ، بیٹھی ہوئی عوام پوری کیا ہے بغیر علم کے جاہل ہوتی، نعرے لگاتے ہوئے خوش ہو جاتے. ایک جگہ سن رہا تھا میں، شاید بس میں جا رہا تھا میں، میرے پیچھے کی سیٹ میں یا سامنے کی سیٹ میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر لے رہے آپس میں، ان کے کرامتاں بیان کر لیتے ہوئے، جھوٹے، ان کی عقل بھی ماری جاتی، سمجھ میں نہیں آتا. ایک جگہ کا تھے، ایک بابا تھے، ٹرین میں کہیں پر سفر کر رہے تھے، کہیں کسی جگہ ایک پلیٹ فارم پہ ٹرین رکی تو وہ بابا جا کے نماز کے لیے چلے گئے. اور پھر بعد میں ٹائم ہو گیا تو جیسے ہی وہ ٹرین کا ڈرائیور آیا اور ٹرین جو ہے سو سٹارٹ کیا، اور کتنی کوشش کرتا، ٹرین وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لیتی، ٹرین وہاں سے آتی نہیں، ہلتی نہیں، آگے بڑھتی نہیں. پورے لوگ آئے، چیک کرے، دیکھے، یہ کرے وہ کرے، کچھ بھی دیکھو سب برابر ہے لیکن ٹرین آگے نہیں جا رہی. کیا ہوا ماجرا بول کے سب پریشان ہے. تو اتنی دیر میں جو بابا اترے تھے نا نماز کے لیے، انہوں آ کے ٹرین میں بیٹھے گئے تھے. جب ٹرین سٹارٹ ہوئی کہتے بابا نماز کو گئے بول کے ٹرین ہی بند ہو گئی کہتے. ہاں، ارے ایسے قصے، ایسے کہانیاں، کیا کیا جھوٹ، اللہ رحم کرے. وہ ایک بغدادی، جنید بغدادی کا ایک واقعہ مشہور، بڑی بڑی کتابیں ان کی، یہ پورے جھوٹے قصے لکھے سو. وہ دونوں مل کے جا رہے کہتے، پیر اور مرید دونوں مل کے جاتے جاتے کیا ہوا کہ وہ جو بغدادی ہے، جنید بغدادی، انہوں سیدھا سمندر سامنے آتش کیا کرے کہتے، سمندر پہ پیر رکھ کے مرید کو بولے کہتے دیکھ میں پانی پہ چلتے ہوئے جاتا ہوں، تو میرے پیچھے یا جنید بولتے ہوئے تو بھی آ جا بولے کہتے. اب جیسے ہی وہ پیر ٹھیک ہے بول کے سن لے کے بات، پیر کی بات مرید سن لے کے یا جنید بول کے انہیں جیسے ہی قدم رکھا، سامنے پیر صاحب جا رہے. اب سن رہا تو پیر صاحب جو بول رہے کہتے زبان سے یا اللہ بول کے انہوں پڑھ رہے کہتے، تو سمندر کے اوپر ایسا چلے جا رہے بغیر جہاز کے خالی سمندر کے پانی پہ انہوں چل رہے یا اللہ بول کے، پیچھے مرید یا جنید بول کے نہیں جا رہا. اب جاتے جاتے بیچ سمندر میں جانے کے بعد وہ جو ان کا مرید ہے چیلا پیچھے آ رہے سو، اس کے دل میں شیطانی خیال آیا کہتے، کتاب میں لکھے سو شیطانی خیال کیا آیا، میرے پیر صاحب یا اللہ بول رہے، میرے کو یا جنید بول رہے، نہیں میں بھی یا اللہ بولتا ہوں. بلکہ انہیں کیا کرا کہتے یا اللہ بولنا شروع کرتا. جیسے ہی یا اللہ بولنا شروع کرا انہیں پانی میں ڈوب رہا کہتے، استغفر اللہ. اب پکارا کہتے پیر کو سامنے، کیا پیر صاحب میں یا اللہ بولے تو ڈوب جا رہا ہوں. بولے تو پیر صاحب بولے کہتے ارے میاں میں تیرے کو کیا بولا، یا جنید بولا، یعنی میرا نام لو بولا، تو اللہ کا نام کہیں کو لیا، تو ابھی جنید تک کچھ نہیں پہنچا، اللہ تک کہاں پہنچتا میاں، تو چھوٹا ہے، میرا نام لے کے آ بول رہے کہتے پیر صاحب. اب یہ قصے بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے، کیا اس لیے تم گناہگار، تم خطاکار، تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تمہاری بات، تمہاری دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، تم کیا کرنا، پیروں کو پکڑنا، یہ مردوں کو پکڑنا، یہاں جا کے مانگنا، ان کا وسیلہ لینا، تو اللہ تک تمہاری بات جاتی، نہیں تو نہیں جاتی. اب یہ باتیں سنا میں سوچا اللہ اس کا جواب چاہیے مجھے.
اللہ تو ضرور جواب ملے گا، تیرا کلام پڑھیں گے تو۔ یہ سوچ کے جب میں نے تحقیق کیا تو مجھے جواب ملا۔ کیا؟ لکھو 3 آیتیں، سورہ زمر آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خبردار، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیک مرتبے تک ہمیں ہماری رسائی کر دیں گے۔ اللہ کو معلوم تھا قیامت سے پہلے ایسے لوگ آتے بول کے، اور مکے کے مشرک بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ مکے کے جتنے بھی کافر تھے نا، مکے کے جو بھی مشرک تھے نا، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم جن بزرگوں کے پاس جا رہے نا، یہ اللہ کے نزدیک مرتبے والے ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے اور یہ ہماری دعا کو ان تک پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہی تو شرک ہے، پھر یہی تو شرک ہے۔ اب بات یہ واضح ہو گئی، مکے کی مشرکوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کا عقیدہ تھا، اللہ نہیں سنتا۔ اب اسی سوال کو لے کر ہم لوگ قرآن میں غور کریں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ کیا اللہ ہماری نہیں سنتا؟ اللہ جواب دے رہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے۔ کلیئر بات واضح ہو گئی کیا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے مجھے جب بھی پکارے میں ان کا قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں اور ان کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں سنتا ہوں۔ میں بولا اس سے پہلے بھی، اللہ قریب ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمارے نزدیک ہے، اللہ کا علم ہے، علم اللہ کو معلوم ہے، اللہ سنتا ہر ایک کی۔ اللہ اتنے واضح طور پر بول رہا ہے کہ میں سنتا، پکارو تو صحیح مجھے، میں تمہارے قریب ہوں، میرا علم تمہارے قریب ہے، میں سنتا ہوں، پکارو مجھے، ڈائریکٹ پکارو بول رہے اللہ تعالیٰ۔ ہم بول رہے نہیں، وسیلہ لگا کے پکارتے اللہ۔ اب یہ کیسی ہے معلوم ہے، عقل کی میں بات نہیں آنے والی۔ اگر گھر میں کسی کی چوری ہو گئی، چوری ہونے کے بعد یہ سے خدایا گھر پہ آ کے بتاؤ میاں تمہاری کیا کیا چیزیں چوری ہو گئی بتاؤ، میں لکھ لوں گا، میں تحقیق کروں گا۔ تو گھر کا مکان کا جو مالک ہے وہ بولتا، جس کا مال چوری ہو گیا، جو لٹ گیا، وہ بول رہا نہیں ایسا صاحب تم کہاں سنتے، تم کہاں لکھ لیتے، تم جاؤ نا اسٹیشن پہ، میں آتا ہوں کس کو تو بھی پکڑ لے کے، بول رہا ہے نا۔ انہیں خود ڈائریکٹ آ کے سنتا ہوں، بھائی بولو تو صحیح کیا لکھو۔ نہیں میں نہیں لکھا، تم جاؤ، بول رہا۔ اللہ خود بول رہا ہے کہ میں سنتا ہوں، بولو تو صحیح، پکارو تو صحیح، تمہاری پکار کیا ہے۔ اچھا اور ایک بات، یہ لوگ بولتے ہیں نا، نہیں بڑے لیڈر کے پاس، ایم ایل اے کے پاس، ایم پی کے پاس جانا بولے تو کارپوریٹر کو لے کے جانا، اس کو لے کے جانا، اس کو لے کے جانا، کس کو تو پکڑ لے کے جانا نا بھائی جس کی چلتی۔ مجھے بتاؤ، اگر ہمارا کام بنانا ہو، کسی آفس میں جانا ہو، تو ہم زندے کو لے کے جاتے ہیں مردے کو لے کے جاتے ہیں؟ زندہ آدمی کو، مردہ کو؟ گھر میں کوئی مر گیا، بازو میں کوئی مر گیا، اس کی لاش اٹھا لے کے جاتے، کیا اس کا وسیلہ لو بول کے؟ نہیں نا۔ تو پھر ہم جتنے لوگ بھی دعاؤں میں وسیلہ لگاتے نا، ہماری دعا کو فلاں کے صدقے طفیل میں قبول کر اللہ، مانگنا ہوتا تو یہ مانگتے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، جیسا کہ ہم دعائیں مانگتے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنے جان پر ظلم کیا، ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے رب مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دے، ربنا قرآن میں اللہ سکھایا ڈائریکٹ بولو ربنا، ڈائریکٹ بولو اے اللہ۔ ہم پوری دعا کر کے اللہ میری دعا کو فلاں کے صدقے میں قبول کر، اللہ بول رہے ڈائریکٹ کر، ہم بول رہے صدقے میں کر۔ کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم سے، تو سمجھ میں آ گئی بات۔ اچھا، اور یہ لوگ جو بولتے نا کہ نہیں جی ہم گناہ گار ہیں نا اس لیے گناہ گاروں کی اللہ نہیں سنتا ہے، یہ بات کتنی سچی دیکھیں گے۔ میرا سوال ہے آپ سے، پوری کائنات میں سب سے بڑا گناہ گار کون جی؟ سب سے بڑا گناہ گار کون؟ شک میں ہے کہ میں چھوم بول کے کوئی بولتے،
بول سکتے؟ کوئی بھی نہیں بولتا. کون پھر شک میں ہے کون کی کیا ہے کیا؟ مائی کی نہیں تو میرے بازو والے کی. ایسا بھی نہیں ہے نا. سب سے بڑا گناہگار شیطان ہے نا، شیطان. اور انہیں اتنا بڑا گناہگار ہم اب اس کو کیونکہ ایک بہانہ تو مل گیا انہیں گناہگار ہے بول کے. کیوں بولے تو سب سے پہلے انسان ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھٹکانے والا شیطان، اور آج تک بھی ہر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش کرنے والا کون؟ شیطان. اب نکلا مل گیا بول کے ہم بھی کیا کرتے؟ ہر بات اس کے اوپر ہی ڈال دیتے الزام. نماز نہیں پڑھ کے بھی کئی کو نہیں پڑھ رہے جی بولے تو انہیں بھٹکا رہا جی ہے نا. شراب کئی کو پی رہا نہیں بولتا ہو جی نہیں پینا سوچ رہے ہو مگر بھٹکا رہا شیطان کیا کرنا. اب ہر چیز اس کے اوپر ہی ڈال دے رہے. ٹھیک ہے، معلوم ہے شیطان سب سے بڑا گناہگار ہے. اگر اللہ گناہگار کی نہیں سنتا، اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر شیطان کی نہیں سننا تھا نا. لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑے گناہگار شیطان کی بھی سن لیا. کہاں؟ سورہ آراف آیت نمبر 16 اور 17، 16-17. سورہ آراف آیت نمبر 16-17 کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قال فبما اغویتنی. دیکھیے شیطان کی بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ترجمہ، اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا شیطان، اللہ مجھے جنت سے نکال دے رہا نا تو آدم علیہ السلام کے وجہ سے، اب میں کیا کروں گا؟ ان کو گمراہ کروں گا، ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. اب یہ آیت سے ایک اور بات بھی معلوم ہے. جنت میں جانے کے لیے کتنے راستے ہیں جی؟ جنت میں جانے کا راستہ، دروازے نہیں بول رہا ہوں میں، راستہ ایک ہے. جنت میں جانے کا راستہ ایک ہے، سیدھا راستہ. شیطان کو معلوم ہے صراط مستقیم، جس کو ہم بولتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یہ بولتے نا اللہ ہم کو سیدھے راستوں پر چلا، نہیں بولتے نا، راستہ ایک ہی ہے. لیکن مسلمان کیا بول رہا آج؟ نہیں راستہ ایک نہیں ہے بھائی، 4 راستے ہیں، 5 راستے ہیں. یہاں سے بھی آ جاؤ، وہاں سے بھی آ جاؤ، وہاں سے بھی آ جاؤ، وہ جماعت میں جاؤ، یہ جماعت میں جاؤ، کیسا بھی جاؤ سیدھا جنت میں جاتے. اللہ تعالیٰ بول رہے ایک راستہ ہے جنت کا. یہ بات ہم کو نہیں معلوم لیکن شیطان کو معلوم تھا. شیطان بھی کیا بول رہا؟ اللہ میں وہ جو سیدھا راستہ ہے نا اس پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، بول رہا سیدھے راستے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں. اچھا بیٹھ کے کیا کرتا کہتے شیطان؟ پھر ان پر میں حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی، ان کے بائیں جانب سے بھی، اور تم اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. ہاں کیا بات واضح ہو گئی؟ شیطان بول رہا اللہ میں سامنے سے آتا ہوں، پیچھے سے آتا ہوں، سیدھی طرف سے آتا ہوں، بائیں طرف سے آتا ہوں، انسان پر حملہ کرتا ہوں، اس کو جنت میں نہیں جانے دیتا ہوں، اور اکثر لوگ تیرے شکر گزار نہیں بنتے. مطلب زیادہ لوگ سیدھے راستے پہ نہیں رہتے، سیدھے راستے پہ رہنے والے تھوڑے رہتے. تھوڑے بول رہے ہیں شیطان، خود بول رہا تھوڑے لوگ ہاں رہتے، اکثر لوگ جہنم میں جانے والے. تو اب بتاؤ شیطان کی یہ بات اللہ سنا کہ نہیں سنا؟ سنا. اس کے لیے طاقت، اس کے لیے قوت، اس کے لیے قیامت تک کا ٹائم مہلت بھی دے دیا. ٹھیک ہے تیرے کو اجازت دے دیا، جا بول دیا اللہ تعالیٰ. تو سمجھ میں آئی کیا بات؟ کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو انسان، اللہ اس کی سنتا کہ نہیں سنتا؟ بولیے نا، سب کی سنتا. سنتا سب کی، قبول کرنا نہیں کرنا اس کی مرضی، کب کرنا اس کی مرضی ہے. رائٹ. اچھا دوسری دیکھیں گے، اللہ ہر اچھے آدمی کی، ہر نیک آدمی کی سنتا. کیا سنتا سب کی ہے لیکن قبول کرنا اس کی مرضی. دیکھیے ایک بات، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا. دیکھو اللہ کے نبی ہو کے ایک دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے. ہم اب شیطان کی دعا سنیں، اب اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی دعا دیکھو کیا بول رہے نوح علیہ السلام. یا نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر ہے.
नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में बैठो बोले तो नहीं बैठा, मुशरिकीन के साथ मिलके मैं बड़े पहाड़ पे जाके बैठ जाता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं होता बोल के चले गया। बाप की बात नहीं माना, नबी की बात नहीं माना। तो अब नबी दुआ कर रहे अल्लाह ताला से, अय अल्लाह मेरा बेटा अल्लाह मेरे आंखों के सामने डूब जा रहा, अल्लाह अल्लाह उसे बचा ले, दुआ करे। अल्लाह ताला क्या जवाब दे रहे सुनो आप, नबी की दुआ पे अल्लाह क्या जवाब दे रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, आए नूह यकीनन वो तेरे घराने से नहीं, इसके काम बिल्कुल ही नाशाइस्ता है, तुझे हरगिज वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जिसका तुझे इल्म ना हो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ, तू जाहिलों में से अपना शुमार करने में से बाज आ जा। अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल करना तो दूर बल्कि उल्टा वार्निंग दिए नबी को, ऐ नबी तेरा बेटा नहीं है, वो जब तेरी बात नहीं माना, अल्लाह की बात नहीं माना, मुशरिकों के साथ चले गया तो तू उसके लिए दोबारा दुआ भी नहीं करना। तो मालूम क्या हुआ, अल्लाह चाहे तो शैतान की दुआ को भी कबूल कर ले, अल्लाह चाहे तो नबी की दुआ को भी रद्द कर दे। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह हर एक की सुनता, गुनाहगार की भी सुनता, नेक आदमी की भी सुनता, अच्छे की भी सुनता, बुरे की भी सुनता। तो बहरहाल हमको दुआ करना है तो कैसे करना, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चंद बातें समझ में आ गई हम लोगों को। हम यही सवाल देख रहे कि आखिर शिर्क क्यों कर रहे हैं लोग, है ना। इन सवालों के हम लोगों को जवाब मिल रहे हैं कि नहीं मौल साहब, ये सब बातें सुन के लोग बोलते हैं कि हमारे बड़े पहले से करते आ रहे ना। सब सुनने के बाद एक और सवाल रह जाता लोगों का, नहीं पहले से करते आ रहे ना, बड़े लोग करते आ रहे ना, उनको नहीं मालूम क्या। अब इसका जवाब कैसे देंगे, सुनो। पहले कौन, पहला सवाल ये है, पहले कौन, हमारे बाप दादा पहले, या नहीं तो हमारे सहाबा पहले, हमारे नबी पहले, हमारा कुरान पहले। कुरान पहले या हमारे बाप दादा पहले, बोलिए। हमारे नबी और सहाबा पहले या हमारे बाप दादा पहले? वाज़ेह बात है, पहले से करते आ रहे। और क्या बोलते कि ये तो नई नई बातें हैं। अब जो सुन रहे हम, ये नई बातें लग रही उनको, सुनिए, गौर कीजिए। पहले कुरान है, पहले हदीस है, पहले नबी है, पहले सहाबा है, तो हमारे बाप दादाओं में, हमारे घरों में क्या कितने लोगों के घरों में मिलेगा कुरान का तर्जुमा, बोलिए। क्या हमारे बाप दादा कुरान का तर्जुमा पढ़े? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े। हमारे नाना के पास, दादा के पास, दादियों के पास कुरान का तर्जुमा घर में था, हदीस की किताबें थी, सही बुखारी, सही मुस्लिम, हदीस की जो सही किताबें हैं, जिसका कोई जमात वाला इनकार नहीं करता ये किताब सही है बोल के, हर जमात वाले बोलते, क्या वो हदीस की किताबें हमारे घर में हैं? क्या मुसलमानों को मालूम सही बुखारी क्या है, सही मुस्लिम क्या है? अल्लाह अकबर। तो आप बोल रहे कि नहीं हम पहले से करते आ रहे। पहले से कब से भाई? बहुत बोले तो 100 साल पहले से कर रहे होंगे, 200 साल पहले से कर रहे होंगे, लेकिन 1400 साल पहले जो कुरान है वो कुरान पढ़े नहीं, आप पहले कैसे हो सकते? आज इल्म अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर रहे तो लोग बोल रहे देखो भाई 1400 साल पहले कुरान क्या कहता है, वो पढ़ो, अब वो देखो, असल में तुम्हारे को मालूम हो जाता सही क्या है गलत क्या है। तो हम अब तक जो बोले कुरान से बोले, तो समझ में आ गया। पहली बात, पहले कुरान है, पहले नबी है, पहले सहाबा है, तो सहाबा करे क्या ऐसा? सवाल है। हमारे नबी करने का हुक्म दिए क्या ऐसा शिर्क? औज़ुबिल्लाह, नहीं ना। तो ये बात हमको समझने की ज़रूरत है। आज हम लोग अगर सूरे माइदा को एक मरतबा अगर निकाल कर देखेंगे, सूरे माइदा आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा क़ीला लहुम तालौ इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूली क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं इनकी तरफ और रसूल की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया है। मक्के के मुशरिकों के बारे में अल्लाह ताला कहता है, देखो मक्के का मुशरिक कौन था, काफिर कौन था, मक्के का जो दुश्मन था अल्लाह के रसूल का, वो क्या बोलता था? अल्लाह के रसूल बोलते थे भाई आओ कुरान की तरफ, आओ रसूल की तरफ।
آؤ اللہ کی بات سنو، آؤ رسول کی بات سنو، تو اس زمانے کا مشرک کیا بولتا تھا معلوم ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہمارے کو ہمارے باپ دادا کا طریقہ کافی ہے، ہمارے بڑے کیسا کرے کہ ہم ویسا کرتے۔ کون بولا یہ بات؟ مکے کا مشرک۔ کون بولا یہ بات؟ مکے کا مشرک۔ یاد رکھو، تو ہم مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ جب بھی قرآن کی بات سنیں، حدیث کی بات سنیں، ہم عمل کرنے والے بنیں۔ اگر ہم بھی بولیں گے کہ نہیں ہمارے باپ دادا جیسا کرے ویسا کرے بولے، تو یہ مکے کے مشرک میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہتا پھر۔ تو یاد رکھو، یاد رکھو اس بات کو کہ ہم کو قرآن، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ آج بولنے والے بھی بہت سارے ایسے لوگ مل جاتے جو آپ کو گمراہ کرنے والے، یوٹیوب پہ بہت سارے مل جاتے، ایسا ایسا قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے ایسے حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا؟ اب اتنے تو سوال اور ان سوالوں کے جواب تو مل گئے۔ اب ایک اور سوال ہے، اللہ آخر آج اللہ کو چھوڑ کر جتنے لوگوں کی پوجا ہو رہی نا، چاہے وہ مورتی ہو، پتھر ہو، جانور ہو، مخلوق ہو، اللہ کا ولی کے نام پر ہو، خبر ہو، جو بھی ہو رہا، آخر میں وہ کون تھے؟ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انہوں زندہ ہے، انہوں اللہ کے ولی ہے، انہوں کیا ہے، خبر سے اٹھ کے آ کے مدد کرتے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا، اس کی تقریر میں ایک بات بول رہا تھا انہیں، کون؟ وہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کا مرید جو بھی پکارتا انہوں خبر سے اٹھ کے آ کے اس کی مدد کر کے جاتے کہتے ہیں۔ ہاں، ایسی ایسے بکواس، ایسی ایسی کتابیں۔ تو بہرحال آخر وہ کون ہے، یہ سوال نکال کر اگر ہم قرآن میں تحقیق کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 20، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے امواتن، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ اتنی واضح بات۔ اب انہیں بولتا نہیں، خبر سے اٹھ کے آتے، زندہ کرتے، ہر عاشق کے گھر میں آ جاتے، ہاں وہ گھروں کو دھونے والوں کی مدد کرتے، فاتحہ دینے والوں کی مدد کرتے، کیا کیا بول دیتا۔ اللہ کا کلام سورہ نحل آیت نمبر 20 اور 21 نکال کے بولو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت ہو رہی، جس کی بھی پوجا ہو رہی، چاہے وہ پتھر کی ہو رہی، درگاہ کی ہو رہی، پنجے کی ہو رہی، سانپ کی ہو رہی، شیر کی ہو رہی، گھوڑے کی ہو رہی، گدھے کی، کس کی بھی پوجا ہو رہی ہوگی، اللہ کے علاوہ جس کے سامنے بھی جھک رہے آپ، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے امواتن، وہ سب مردے ہے۔ کون ہے بولو؟ مردے۔ نہیں بول رہے؟ تم نہیں بولے تو پھر میرے کو سمجھ میں آتا میرے سامنے کون ہے بولے، مجھے احساس بھی ہونا کہ ہم سب زندہ ہیں، تو کچھ تو سمجھ میں آئے بات کو۔ تو وہ سب کون پوچھ رہا ہوں میں، تم کون نہیں پوچھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا ہو رہی وہ سب کون؟ مردے ہیں۔ ہم سب زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں تبھی تو یہاں ہے، اگر ہم زندہ نہ ہوتے تو قبرستان میں ہوتے اب تک۔ تو زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ سب مردے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بھی کیا بول رہے؟ ان کو تو اتنا بھی نہیں معلوم قیامت کے دن کب اٹھائے جائے۔ اللہ اکبر۔ تم پھولاں لے کے جا کے ڈال رہے، چدراں لے کے جا کے ڈال رہے، ملیدے کر رہے، ناک رگڑ رہے، عود لگا رہے، جھک رہے، کیا کیا کر رہے، ان کو معلوم؟ بولو نا بھائی، ابھی سنے نا قرآن کی آیت، اللہ بولے نہیں معلوم تم کیا کر رہے سو، قیامت تک ان کو معلوم ہی نہیں ہے، وہاں پر کیا ہو رہا بیچاروں کو اندر دفن ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ہم کیا سمجھ رہے بولیے؟ ٹھیک ہے، اور وہ کون ہے ان کی حقیقت پوری اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ سنو سورہ اعراف، کہاں ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 194، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے وہ سب تمہیں جیسے بندے ہیں۔ کون کہتے ہو نو؟ تمہارے جیسے بندے، بول رہے اللہ، تمہارے جیسے انسانان تھے جیو نو۔
وہ کوئی الگ نہیں تھے. ہاں نیکیاں کرے تو اللہ کے ولی بنے, اللہ کے قریب بنے ہوتا, لیکن انہوں بھی تمہارے جیسے انسانات ہیں. انسان انسان کے سامنے جھکتا. اچھا میں اس سے پہلے بتایا تھا ایک جانور میں انسان میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ جانور میں اور انسان میں فرق. دو کام جو انسان کرتا لیکن جانور نہیں کرتا. میں کبھی ایسی باتیں بولوں تو یاد رکھ لینا, بہت کام آئیں گی آپ کو. کیا ہے معلوم ہے؟ بڑا فرق یہ ہے کہ جانور دوسرے جانور کے مرنے کے بعد اس کی خبر بنا کے اس کے سامنے جھکتا نہیں جھکتا. کبھی کوئی جانور دوسرے جانور کے سامنے نہیں جھکتا. دوسرا, جانور خودکشی کر کے کتنا بھی بیمار رہو, کتنی بھی پریشانی رہو, خودکشی کر کے جانور کبھی نہیں مرتا. عقل والا انسان خودکشی کر کے مر جا رہا, عقل رہے سو انسان اپنے جیسے انسان کو دفن کر کے جا کے اس کے سامنے جھک رہا. یہ زندہ اور مردہ میں فرق میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا. زندہ اور مردہ میں فرق کیا رہتا معلوم ہے؟ اگر کوئی بولتا نا نہیں 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 ہمارے بابا زندہ ہے, خبر میں زندہ ہے, ہر ایک کی سنتے ہیں, تو بولنا ٹھیک ہے وہ زندہ ہے, تو زندہ ہے, ہاں میں بھی زندہ ہوں, تو پھر ان کی خبر کہاں ہے؟ فلان جگہ ہے. تیری خبر کہاں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تیری خبر, خبر کیوں نہیں ہے پھر؟ کیا ہماری خبریں ہیں؟ نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ ہم زندہ ہیں, ہم زندہ ہیں اس لیے خبر نہیں ہے. خبر بنتی کس کی؟ مردوں کی. جو مر گیا اس کی خبر بنتی نا بھائی. اتنی سی عقل استعمال کر لے. ٹھیک ہے, پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں, ایسا کریں گے ہم ایک 4-5 آدمی, ایک 4-5 عورتیں ہیں تو عورتوں کو مثال دو, مرد ہے تو مردوں, ایک 10 آدمیاں مل کے ہم تمہارے کو غسل دینا چاہ رہے, سو جاؤ تھوڑی دیر بول کے بولا. تیار ہوتے کوئی؟ ہم 10 آدمیاں مل کے غسل دیتے, کوئی تیار؟ کیوں؟ ہم زندہ ہیں. کیوں تیار نہیں ہوتے؟ میں زندہ ہوں, میں نہا سکتا ہوں. زندہ آدمی کو شرم آتی ہے, دوسروں کی نہلانے کی ضرورت نہیں. تو پھر وہ جو جس کی پوجا کر رہے وہ زندہ ہے کہ مر گیا؟ اس کو نہلائے کہ نہیں نہلائے؟ نہلائے نا. کیوں نہلائے دوسرے لوگ؟ کیونکہ وہ مر گیا. زندہ اور مردہ میں فرق یہ ہے. نہیں اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو بولنا ٹھیک ہے جی ہم 4 آدمی مل کے ڈولے پہ اٹھا لے کے تمہارے کو گاؤں پورا گھماتے, بیٹھو. بولنا تیار ہوتا کوئی؟ پھر جس کو دفن کرے اس کو لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ تختے پہ لے کے گئے نا. کیوں؟ وہ مر گیا تھا. آخر میں بولنا میرے پاس اچھا ویڈیو نکلتا میرے کیمرے میں, تمہاری خبر کھود کے تمہارے کو دفن کرتے ہوئے ویڈیو نکالتا ہوں. بولنا سو جاؤ بول کے. سوتے کوئی؟ بہت لائک آتے فیس بک میں, کریں گے ایسا؟ ہاں کیوں نہیں تیار ہوتے؟ بولو نا ہم زندہ ہیں. تو جس کو دفن کرے نا انہیں نہیں بولا نا نہیں 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 میں نہیں سو تم بول کے, کیونکہ مر گیا وہ. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو پھر اللہ تعالیٰ دلیل, عقلی دلیل بھی دیا میں تمہارے سامنے, اور قرآن کی دلیل بھی دیا. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی وہ سب کون؟ مردہ, مر چکے, مردے. رائٹ. اس کے بعد سنیے, اگر ہم قرآن میں غور کریں گے, اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 17 اور 18 ان دونوں آیتوں میں فرماتا ہے کہ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوجتے تھے انہیں جمع کر کے پوچھے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود راہ سے گم ہو گئے یعنی بھٹک گئے؟ تو وہ جواب دیں گے اے اللہ پاک ذات ہے تیری, خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے. بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ نصیحت بھولا بیٹھے, یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ قیامت کے دن پوچھتا کرتے, جو بھی جا کے جھک رہے ان کو بھی پوچھتا, اور جس کے سامنے جا کے جھک رہے نا ان کو بھی پوچھتا. مطلب اللہ کے کوئی اچھے ولی تھے نا ان کو بھی پوچھتا کیا عبد القادر جیلانی تم بولے تھے کیا تمہارے مرنے کے بعد خبر کے پاس آ کے اس طرح جھکو بول کے نظر کرو نیاز کرو جھکو فاتحہ دو بول کے تم بولے کیا بول کے اللہ پوچھتا. بول رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں, وہ لوگ کیا بولیں گے؟ نہیں اللہ ہم کیوں بولیں گے؟ آج جتنے بھی درگاہ ہے کیا وہ لوگ بولے کہ اپنی زندگی میں کب تو بھی میں مرنے کے بعد میرے سامنے بکرے کاٹو مرغے کاٹو بول کے؟ انہوں بولے نہیں. اگر انہوں اللہ کے نیک ولی تھے تو انہوں خود نماز پڑھ کے گئے, اللہ کی عبادت کر کے گئے, انہوں کیوں بولیں گے؟
یہ اپنے خود انسان کے بنائے ہوئے اپنے خواہشات، اپنی منمانیاں ہیں. تو بہرحال اتنی باتیں سننے کے بعد اچھا ایک اور سوال رہ گیا. اصل میں لوگ شرک کیوں کرتے بولے تو ایک جواب ملتا لوگوں کی طرف سے، نہیں مول صاحب وہ جو انڈیا میں اسلام لائے نا انوچ، بولتے کہ نہیں بولتے، ہمارے ہندوستان میں اسلام انوچ لائے نا. اچھا ہندوستان میں اگر اللہ کے ولی اسلام لائے یا عبد القادر جیلانی اسلام انڈیا میں لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو اسلام لاتا اس کے پیرام پکڑ لیتے. انہوں اسلام لائے ہوں گے، اگر مان بھی لیے تو کیا انہوں اپنی پوجا کرو بولے، اپنے سامنے سجدہ کرو بولے، مرنے کے بعد خبر بناؤ بولے انہوں. حقیقت یہ ہے کہ انڈیا میں اسلام انہوں نہیں لائے، ان سے پہلے صحابہ کے زمانے میں ہی انڈیا میں اسلام آ چکا تھا. بعد میں ان کی بھی محنتیں رہی، ان کی بھی کوششیں رہی، جیسے آج تک بھی علماء کوشش کرتے ہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسلام لائے تو تمہارے پیر پکڑ لینا، تمہاری پوجا کرنا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یاد رکھو. اچھا اس کے بعد آخری اور ایک سوال ہے، مطلب یہ جو کیوں شرک کرتے بولے تو جو سوالوں کے جواب ملتے ہیں ان کی طرف سے جو سوال آتے، ایک بات یہ بھی ملتی ہے مول صاحب کچھ بھی ہوں دے ہم سنی ہے کیونکہ ہم سن کے ایمان لائے. ان کو سنی کا مطلب بھی نہیں معلوم، بولتے کہ ہم سنی ہے، سنی کا مطلب ہم سن کے ایمان لائے، ہمارے باپ دادا سے جو سنے وہ ایسا کر لیتے. اللہ اکبر. آپ ایک ایک سوال نکال کے قرآن میں دیکھیں نا، ہر سوال کا جواب ملتا ہے انشاءاللہ. دیکھو یہ سنی ہے ہم سن کے ایمان لائے بول کے جو بولے نا، وہ بات پہ بھی میں غور کرا تو میرے کو ایک جواب ملا. کیا ہے وہ جواب؟ سنیے سورہ دہر آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا. ہم نے اسے راہ دکھائی، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں انسان کو پیدا کرا، انسان کو بنا کے اس کو سننے کے لیے کان بھی دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ بھی دیا، اور سیدھا راستہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا. اب اس کی مرضی، یا تو شکر گزار کر کے اللہ کی جنت میں جائے، نا شکرا بن کے جہنم میں چلے جائے. اللہ واضح کر دیا. مطلب اللہ تعالیٰ کان جو دیا، آنکھ جو دیا، دل جو دیا، خالی سن لے کے جس کی بولے باتیں ہیں اس کی سن لے کے ایمان لاؤ بول کے نہیں دیا. سمجھو تھوڑا، قرآن پڑھو، قرآن کو بھی سمجھو. آنکھ دیا تو قرآن کو بھی دیکھو، کان دیا تو قرآن بھی سنو. سیدھا راستہ اللہ قرآن کی شکل میں بتایا تو قرآن پڑھو تو سیدھا راستہ ملتا. سن کے کہاں چلے آتے؟ پھر سن کے چلے گئے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. سننا نہیں ہے صرف، دیکھنا بھی ہے قرآن کھول کے. حق کیا ہے دیکھنا بھی ہے قرآن کھول کے. ٹھیک ہے. اب اتنی باتیں سننے کے بعد اب میرے موضوع کا دوسرا حصہ ہے ہمارے معاشرے میں ہونے والا شرک. اب یہ پوری باتیں سمجھ میں آ گئی. اب میں آپ کو یہاں پر چھوڑ دیا سمجھو، میرا مکمل ہو گیا. اب ٹاپک شرک کے بارے میں بول کے چھوڑ دیا سمجھو. آدھی ادھوری بات ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے اتنی بات ہم بولے نا، لیکن اصل میں شرک کیا کیا ہوتا ہوں گا یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا وہ بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کو رکھ دوں گا سامنے، اور آخر میں حدیثیں بتاؤں گا. چلو پہلی بات کیا ہے؟ شرک کی قسمیں. شرک کی قسموں میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے یا پھر کسی سے مانگنا، یہ شرک ہے. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتایا، ہم اللہ کو پکار رہے مدد کے لیے، یا اللہ یا رحمان. اگر اس کی جگہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لے کے پکارے سمجھو، یا علی بولے، یا غوث المدد بولے، یا خواجہ غریب النواز بولے، اس کا مطلب اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے، تو یہ کیا ہو جاتا بولو؟ اب وہ دو باتوں کو یاد رکھ لو، ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اور نیکیاں برباد ہو جائیں گی. یہ نقصان ہے. اب میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی کام کر لیے تو سمجھو ہمیشہ کی جہنم، اور کرے سو نیکیاں پورے برباد. اب وہ کون کون سے کام ہے؟ ایک، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارے تو. اب یہاں پر وہ گمراہ کرنے والے جو ہوتے نا، انہوں کیا بولتے؟ کیا رہے میاں دوسروں کو پکارے تو شرک، تو نہیں پکارتا گھر میں امی کو امی کھانا دو بول کے؟ دیکھو مثالوں سے گمراہ کرتے. بیگم کو نہیں پکارتے، پانی لاؤ بیگم بول کے نہیں بلاتے.
پکارنا مانگنا شرک ہے تو بیگم کو بھی مانگا نا کھانا دو بول کے، تو یہ بھی شرک ہو گیا بولتا۔ ہم قرآن سے دلیلیں دے رہے تو لوگ مثالوں سے دلیلیں دے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب کیا جواب دیں گے؟ دیکھو ہم جو پکار رہے نا، جو دے سکتے آنکھوں کے سامنے کر سکتے ان کو پکار رہے۔ امی مرنے کے بعد خبر کے پاس بیٹھ کے امی کھانا دو بولے تو شرک ہوتا ہے نا، لیکن زندہ ہے مدد مانگ رہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے، جو زندہ ہے آنکھوں کے سامنے کر سکتے، شرک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، رائٹ، پہلی چیز سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح دوسری چیز، عبادت اللہ کے علاوہ دوسروں کی کرنا، جیسا کہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دعا کرنا، قربانی کرنا، نظر کرنا، نیاز کرنا، یہ سب اللہ کے لیے کریں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی خبر، مورتی، جھنڈا، علم، شیر، پنجہ، کس کے سامنے بھی یہ سب کرے تو کیا ہو جاتا؟ شرک ہو جاتا۔ تیسری چیز، اب یہ بڑی اہم ہے، اس کو تھوڑا تفصیل میں آپ سمجھیے، سمجھ میں نہیں آیا تو بعد میں سوال کیجیے۔ کیا ہے؟ دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، کڑا، پتھر، انگوٹی، مالا، نیمبو، بھلاما، ناریل، مرچی، چاول، انڈا، شکر، نمک، دہی، مرغی، بکرا، خبر کی مٹی، کاغذ، گھوڑے کی نال، گھنگرو، امام زامن، حروف مقطعات، تختیاں، یہ تمام چیزوں کا لٹکانا، باندھنا، چپکانا، دھونا، پینا، دبانا، تھوکنا، جلانا، کاٹنا، یہ سب شرک۔ اتنی ساری چیزیں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہا، بعد میں آرام سے سمجھ جانا، سن لینا، نہیں سمجھ میں آیا تو جتنی چیزیں میں گنایا، یہ سب چیزوں کا کاٹ رہے، گھول کے پی جا رہے، دیواراں کو مار رہے، زمین میں دفنا رہے، کیا کیا کر دے رہے، ان سب چیزوں کا اگر یہ عمل کرے تو یہ شرک۔ پھر اسی طرح درگاہوں کے پاس، آستانوں کے پاس علم، جھنڈے، پنجے، گھوڑے، تعزیے پر جانا، مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، ان کا طواف کرنا، یہ شرک۔ طواف کہاں ہوتا اصل میں؟ ہم عمرہ کو گئے تو اللہ کے گھر کعبے کا طواف کرتے ہیں، اگر ویسا ہی طواف کوئی خبر کے گول چکر لگا رہا تو برابر کر دیا نا انہیں، جو اللہ کے لیے کرنا تھا وہ مردے کے لیے کر رہا، شرک۔ یہی تو بات سمجھنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح بدشگونی لینا، یہ بھی شرک ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا، حدیثیں آخر میں بتاؤں گا۔ بدشگونی کا مطلب کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی اچھا کام یا کسی بھی کام سے لیے باہر نکلا، کسی چیز کو دیکھ کے رک گیا کہ وہ اچھا نہیں ہوتا، یہ ہے شرک، یہ ہے بدشگونی۔ جیسا کہ کالی بلی سامنے آئی، جانے والے واپس آ جاتے، کوا پکارا تو کچھ ہو جاتا سمجھتے، گھر میں رات کو اگر مغرب میں جھاڑو دیے تو دلندری آتی سمجھنا۔ اسی طرح ناخن رات کو نہیں کاٹنا، اگر چپل اوندھی ہو گئی تو ہماری تقدیر اوندھی ہو جاتی سمجھنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ شرک، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سورج، چاند، ستارے کے آنے اور جانے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں تاثیر ہے سمجھنا، اور کام ہونے اور نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، اماواس اور پورنیم کے دن کو یا تو اچھا یا تو برا سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے نا، پہلے دیکھتے کچھ تو بھی کرنا بولے تو جانا ہے کہاں تو بھی، اماں یہ اماس کا دن ہے آج نہیں نکلنا، ہوتا نا، یہ پورنیم کا دن ہے یہ کام نہیں کرنا، بولتے نا۔ سورج اور چاند کے آنے جانے میں تاثیر سمجھنا، جیسا کہ سوریہ گرہن، چاند گرہن، اس دن حمل والی عورت یہ نہیں کرنا، انہوں باہر نہیں نکلنا، انہوں نہیں نکلنا، کیا کیا بولتے، یہ سب چیزیں شرک ہے۔ کیوں؟ ہم پہلے ہی قرآن کی آیتوں میں دیکھے، جو بھی اچھائی ہوتی کس کی طرف سے، جو بھی نقصان ہوتا کس کی طرف سے، اللہ کی طرف۔ یہ ذہن میں رہنا، نفع نقصان کا مالک اللہ، بیماریاں دینا اور شفا کرنا اللہ کے ہاتھ میں، اولاد دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، یہ ذہن میں رہیں، قرآن کی آیتیں یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی۔ پھر اسی طرح کیا ہے کہ غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لیے کسی نجومی کے پاس، کاہن کے پاس جانا، جیسا کہ پھال کھولنے کے لیے جاتے ہیں نا، پھال کھولنے کے لیے جانا، کل کیا ہوتا کی معلوم کرنے کے لیے جانا، میری شادی کب ہوتی کی، میری بچی کی شادی کب ہوتی کی معلوم کرنے کے لیے جانا، ویزا کب آتا کی معلوم کرنے کے لیے جانا، گھر میں چوری ہو گئی، ایک قریبی ہمارے ایک دوست کا ایک واقعہ ہے کچھ ہی دن پہلے کا، ماشاءاللہ اچھا آدمی تھا، کیا ہوا دیکھیے، یہ کاہنوں کے پاس جانے سے ہاتھ کی لکیریں اور ناخن میں، اور طوطے والے کے پاس، یہ سب جاتے نا طوطے والوں کے پاس، یا پھر ہاتھ کے لکیریں دکھاتے ہوئے، ہاں دکھ رہے ہاتھ کے لکیراں، کہاں سے کہاں جا رہا سب، ہاں
اور بچوں کو بھی بچپن میں دیکھ کے کیا ہے، سر کے بالوں کو دیکھ کے اس کو 2 بیویاں بول کے بولتے ہے نا، کیا کیا نہیں بولتے آج، ہاتھ کے لکیراں دیکھ کے. تو جو واقعہ بول رہا تھا، دیکھیے یہ نجومی، یہ جو کاہن ہوتا ہے نا، ہاتھ دیکھنے والا، جھوٹے مکار دھوکے باز، کوئی کچھ نہیں بول سکتا، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن ان کی باتوں پر ایسا یقین کہ ہمارا ایک دوست 1 مہینہ پہلے ہی شاید آ کے بولتا ہے کہ بھائی میرے سسرال میں پیسے چوری ہو گئے، اور میرے سسر الزام لگا رہے میرے اوپر، خاص داماد کے اوپر. گھر میں عقیقے کی دعوت تھی، ہم لوگ چلے گئے تھے، دعوت کھائے، ہم لوگ نکل کے آ گئے، اور ان کے گھر میں چوری ہو گئی. اب چوری ہو گئے تو وہ نجومی کے پاس، ہاتھ دکھانے والے کے پاس گئے. وہ ہاتھ دکھانے والا میرا نام بولا کہتے، فیاض بھائی آج میرا سسر میرے اوپر جو ہے سو الزام لگا کے پیسے دو بول کے بول رہا، لڑ رہا، میں کہاں سے لاؤں؟ میں بولا کہ بھائی کون سا اماؤنٹ، کتنا اماؤنٹ؟ میں سمجھا 1000-2000 کا رہے تو دے دو بھائی، کیا کہیں کو لڑائی بول کے. 25 لاکھ روپے بول رہا. کس کی زندگی خراب؟ اپنی بیٹی کی زندگی. بیٹی کو باپ کو بات نہیں ہے، داماد کو سسر کو بات نہیں ہے. کس کی وجہ سے؟ نجومی کی وجہ سے. ہاتھ دیکھ کے بول دیا، خلاص. یہ جھوٹے رشتے ناتے پورے ختم ہو جاتے. کسی کو نہیں معلوم پیسے چوری ہوئے، کوئی نہیں بتا سکتا، یاد رکھو. تو یہ نجومیوں کے پاس جانا، پھال کھولنا، کل کیا ہوگا معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کرنے والے شرک کر رہے ہیں. رائٹ. اس کے بعد شرک کے قسموں میں ایک یہ ہے، فرینڈشپ بینڈ، انگوٹی، رنگ، کڑے. اس لیے باندھنا، اس لیے لگانا کہ یہ کڑے کی وجہ سے، یہ رنگ کی وجہ سے، یہ بینڈ باندھنے کی وجہ سے میرے دل کو سکون ملتا، میرے کو کیا ہے بیماری نہیں آتی، میرے کو یہ رہے تو دوسروں سے محبت ہو جاتی، ہماری دوستی قائم رہتی، یہ سمجھ کے یہ چیزوں کو پہننا. اسٹوڈنٹس خاص طور سے فرینڈشپ بینڈ ہے، ہماری دوستی ہمیشہ مضبوط رہنا بولے تو یہ باندھ لینا. یہ نکال دیے تو ہاں. اب یہاں پر میرے موضوع میں تو میں شاید بھول گیا ایک بات، لیکن اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈال دیا. اب یہ فرینڈشپ بینڈ بولے تو اور ایک بات یاد آ گئی، شاید تھوڑا کڑوی ہے، لیکن میرے کو عادت ہے کڑوے باتیں بولنے کی. شاید سننے میں بھی آپ لوگوں کو، کئی لوگوں کو عادت ہوگی، ورنہ ہمیشہ میٹھی گولیاں سے بیماریاں شفا نہیں ہوتی. بیماری بڑھے تو ڈاکٹر کڑوے بھی دیتا، بلکہ انجیکشن نہیں، آپریشن بھی کرتا. ہاں نہیں میرے کو آپریشن نہیں ہونا بولے تو مر جاتے پھر بیماری بڑھ کے. میں قرآن کی بات بول رہا ہوں. بات میرے ذہن میں یہ آئی، جہاں فرینڈشپ بینڈ، رنگ، کڑے بیماریاں دور ہوتے بول کے جہاں پہنتے، وہیں پر مسلمان عورتوں کا اپنے گلے میں کالی پوت کا پہننا. کیا مول صاحب نئی بات سن رہے؟ فیاض بھی آج عجیب ہی بات بول دی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. اچھا کالی پوت شادی سے پہلے پہنتے پھر؟ ذرا میرے کو جواب دینا. نہیں معلوم میرے کو. پہنتے؟ اچھا شادی کے بعد کہیں کو پہنتے؟ سہاگ کی نشانی کہتے. ہاں. اچھا نکال دو بولے تو نکال دیتے پھر؟ کالی پوت کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ یہ کالی پوت شوہر کی حفاظت کرتا. رائٹ. ایسا نکلنا دل سے باتاں پورے سے. ہاں عقیدے ہیں ہمارے ایسے، شوہر کی حفاظت. یہ نکالے تو میرے شوہر کو کچھ تو بھی ہو جاتا. شوہر کو کچھ ہونا نہ ہونا کالی پوت میں ہے. پھر عقیدہ دیکھو مسلمانوں کا عقیدہ کیسا ہے. کالی پوت ماں نہیں نکالنا، وہ کبھی ٹوٹ گیا، گم ہو گیا، پہلے وہ پورا ہے تک دوسرا کام نہیں کرتے، وہ ہونا ضرور. نہیں تو اتنی دیر میں انہیں کہا تو بھی مر جائیں گا. انہیں اس کی جان اس میں ہے. وہ کون سے کہ علی بابا کی جان وہ طوطے میں ہے بولے جیسا. ہاں کیا کیا عقیدے ہیں مسلمانوں کی. یہ عقیدے سے کالی پوت جتنے لٹکا رہے شرک کر رہے. سچی توبہ کرو، اس کے بعد کیا کرو؟ پھینکتے نہیں پھینکتے؟ کیا مول صاحب سب کو مار دیتے کیسا؟ نہیں مارتے، کچھ بھی نہیں. الحمدللہ میرے گھر والوں کو دیکھو، ایک نہیں دو ہے الحمدللہ، کسی کے بھی گلے میں نہیں ہے کالی پوت. نہیں مارا، میں زندہ چھوں الحمدللہ. اور جتنے نکالے کسی کے بھی نہیں مرے. اور الحمدللہ ہم بول کے کئی لوگوں کے نکال دیتے بھی، تعویذاں بھی کاٹ دیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، میاں ٹینشن نہیں ہے بول کے سمجھا کے کر کے نکال کے پھینک دیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا.
تو کالی پوت اس عقیدے سے لٹکانا یہ کیا ہے؟ شرک ہے، رائٹ۔ اس کے بعد اور بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن شاید اماں کیا کیا کی بول دے رہے، واہ پہلی بار آئے کیا کی سنا دے رہے، اور ایک بار نہیں آتے بول کے یہ ہو جاتے بولے سرکار، تھوڑا پھر بھی کنٹرول کر رہا ہوں میں، لیکن جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، رائٹ۔ اسی طرح ٹوٹتے ستارے سے مانگنا، ستارہ ٹوٹتا نا، دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ اکثر لوگ دیکھے تو کیا بولتے ہیں؟ ستارہ ٹوٹتے کو دیکھے تو فوراً کچھ لوگ بولتے دعا مانگو دعا مانگو دعا مانگو، ہاتھ، کچھ لوگ ہاں تھو 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 بول کے تھو، کچھ لوگ بولتے نہیں نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا آنکھیں۔ ارے کیا کیا عقیدے بھائی؟ ستارہ تمہارے کو فائدہ دیتا، ستارے کو دیکھ کے دعا کرے تو قبول ہوتی؟ اعوذ باللہ، کیسے عقیدے؟ شرک ہے یہ سب۔ ستارے سے کچھ ہوتا سمجھنا۔ اچھا ستارہ بولے تو اور ایک بات بھی یاد آئی، کچھ لوگ بچے ڈرنے والے رہتے، کمزور رہتے، کچھ تو بھی رہتے، دماغی کمزوری رہتے، باتوں باتوں میں ہمارے عورتیں پورے مفتیاں ایسے معاملے میں نہیں، پورے کیپٹنا رہتے شادیوں میں، اور ایسے باتوں میں کیپٹنا مفتیاں کیا کیا بن جاتے۔ اس کے ستارے کم ہے جی باجی، اس کے ستارے کم ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے جنانی وہ کار ہے تو جی ستارے دکھاؤ بولنا، تھوڑے کم رہے تو میرے نکال کے ڈال دیتا ہوں اس کو، کہاں ہے وہ دکھاؤ، میرے کو نہیں دکھ رہے بچپن سے، کہاں ہے ستارے؟ ستارے کم ہیں، سنی سنائی بات زمانے سے، ستارے کم ہے کتے، بس بول دیا انہوں کتے، کہاں ہے نہیں معلوم، قرآن میں ہے سو نہیں معلوم، حدیث میں ہے سو نہیں معلوم، اس کی زندگی میں کہاں ہے کہ ستارے نہیں معلوم، اس کو دیکھ کے ہم سمجھ رہے ستارے کم ہے۔ عقیدہ شرک ہے یہ، ہم سمجھ رہے معمولی بات، شرک ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے، نماز روزہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آتے اگر یہ عقیدے رکھے تو، یاد رکھو، رائٹ۔ اس کے بعد علم نجومی، علم نجومی یہ الگ چیز ہے۔ علم نجومی کیا ہے؟ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے تو یہ ہوتا، فلاں ڈیٹ کو یہ ہوتا، خاص طور سے نیوز میں دیکھتے رہتے کچھ لوگ، ہے نا، میرا ڈیٹ، میری پیدائش کا تاریخ، دن، وقت، اب اس میں آج میں کون سے کلر کا کپڑا پہننا، کہاں جانا، کون سا دن میرے لیے اچھا، کون سا دن اچھا نہیں ہوتا، یہ پورا سسٹم ٹی ویوں پہ بیٹھ کے چلتا ہے، پورا شرک ہے یہ پورا، ایسا کرنے والا ہمیشہ کا جہنمی ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح مشرکوں کے تیوہار منانا، دسمبر کا مہینہ چل رہا، 25 دسمبر کو کیا ہوتا؟ کرسمس، ارے ہمارے کلوز فرینڈس ہے، فرینڈ شپ ہماری عید کو ہمارے گھر میں آ کے ہاں سیویاں پیتے میٹھا کھاتے، ہم بھی ان کی عید میں جا کے سویٹ کھاتے، ہماری فرینڈ شپ ٹوٹ جاتی نا۔ آپ کو معلوم ہے 25 دسمبر کو وہ لوگ عید کیوں مناتے؟ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، ہم جا کے اگر ہیپی کرسمس بولے تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ مبارک ہو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، مبارک ہو بول رہے ہم، نہیں معلوم کہ کتنے مسلمان کر رہے ایسے گریٹنگز دیتے۔ شرک، مشرکوں کے تیوہار میں ان کے ساتھ مل کے خوشیاں منانا، سویٹ کھانا، کون سا بھی مشرک کا تیوہار ہو، کون سی بھی عید ہو مشرکوں کی، ٹوٹ جاتی فرینڈ شپ۔ کیوں ٹوٹ جاتی؟ اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی، بات کیا ہے واضح کرو، بول دو، اس کے بعد فرینڈ شپ جیسی کی ویسی باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی شرک ہے۔ پھر اسی طرح فیس بک، واٹس ایپ پہ بغیر تحقیق کے کچھ میسیجز فارورڈ کرنا، یہ سمجھنا کہ اگر یہ تم 21 لوگوں کو فارورڈ نہیں کرے تو برا ہوتا، آتے نا میسیجز، معلوم ہی نہیں، دیکھے فارورڈ کرے، دیکھے فارورڈ کرے، دیکھے فارورڈ کرے۔ مدینہ میں خواب میں آئے ایک صاحب کے خواب میں نبی آئے، ان کے خواب میں انہوں آئے، انہوں آ کے یہ بولے، انہوں آ کے وہ بولے، یہ چین پھیلا دو، یہ میسیج پھیلا دو، اتنے لوگوں کو بولو، نہیں بولے تو نقصان ہوتا۔ اماں نقصان بولے تو ڈر ہوتا ہمارے کو، نقصان نہیں ہونا۔ ارے نقصان کرنے والا کون جی؟ ہم میسیج نقصان کرتا، واٹس ایپ کا میسیج نقصان کرتا، اعوذ باللہ، کیسا عقیدہ ہوگا ہمارا؟ تو یہ سمجھنا ہے بات۔ اسی طرح نظر بد بیماری سے حفاظت کے لیے کالا ٹیکا، تعویذ گھر گھر کا مسئلہ، بچہ پیدا ہوا ہاسپٹل سے باہر بھی نہیں آتا، لیکن دادی لے کے جا کے کالا دھاگا باندھ کے آتے، پہلے ہے کہ نہیں؟ کالا ٹیکا لگاتے گال پہ، کئی کو لگاتے؟ نظر نہیں، دیکھو ماشاءاللہ ایکسپرٹس ہم سب، یہ سب باتیں معلوم ہمارے کو ہے نا، نظر نہیں لگنا کہتے۔ دیکھیں نئی دلہن ہے،
یہاں لگائے تو لوگوں کو دکھتا بول کے ارے واہ دیکھے تلوے کو لگا کے بھیجتے ہیں، نظر لگتی ہے۔ نظر سے بچانے والا کون؟ نہیں اب کیا ہو رہا؟ کالا ٹیکا، کالا ٹیکا نظر سے بچاتا؟ اعوذ باللہ۔ اللہ کا فضل ہے میرے گھر میں کوئی نہیں لگاتا، میرے بچوں کو آج تک کوئی تعویذ نہیں، کوئی کالا ٹیکا نہیں، آج تک کوئی نظر نہیں ہوئی۔ ارے کہیں کو ڈرتے بھائی؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، یہی بول رہا ہوں میں، یہ کالے ٹیکے سے ڈرنا پڑتا، کالے دھاگے سے ڈرنا پڑتا، بلی سے ڈرنا پڑتا، کتے سے ڈرنا پڑتا۔ کس سے ڈر رہے آج؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں پڑھتے، کالا ٹیکا لگاتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، دلہنوں کو کالا ٹیکا لگاتے۔ کالا ٹیکا، اچھا کالا ٹیکا بولے تو اور کیا ہے؟ گلے میں تعویذ، تعویذ کی بھی بہت ساری حدیثیں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ تعویذ کسی بھی قسم کا ہو جائز ہے، قرآن کی تعویذ بول کے لگاؤ اور کچھ بھی بول کے لگاؤ، ہری لگاؤ، لال لگاؤ، کون سی بھی لٹکاؤ، ہر تعویذ شرک ہے۔ حدیثیں آ رہی ہیں، آگے میں دلیل دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، ایک تلسمی موتی یا کچھ تو بھی بول کے گلے میں لگاتے ہیں، بچے کو دانت آ رہے بول کے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ نہیں وہ نہیں لگائے تو یہ ہوتا، کہیں کو ہوتا بھائی؟ ہم نہیں لگائے کبھی بھی، الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا بچوں کو۔ کسی بھی چیز کا گلے میں لٹکانا، ہاتھوں میں لٹکانا جو تعویذوں کی شکل میں، یہ شرک ہے، ہمیشہ کی جہنم میں یاد رکھو، یہ نہیں لٹکا سکتے، غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اور ایک بات، شرک دیکھو ہمارے گھروں میں کیسا کیسا، واستو دیکھنا، معلوم ہے واستو؟ واستو کس کو بولتے معلوم ہے؟ ہر گھر کی پلاننگ، گھر بناتے وقت لوگ کھڑکی ادھر رہنا، کچن ادھر رہنا، حمام ادھر رہنا، یہ ادھر رہنا، وہ ادھر رہنا، یہ کونے پہ وزن جگہ رہنا، یہ کونے پہ ہلکا جگہ رہنا، ہلکی سامان رہنا، بول کے گھر بنانے سے پہلے پلاننگ کرتے، اس کو کیا بولتے؟ واستو۔ کئی لوگ گھر بنانے کے بعد بیماریاں آ رہے، پریشانی آ رہے بولے تو یہ کھڑکی پھوڑ کے ادھر لگاتے، وہ کچن نکل کے ادھر بناتے، یہ حمام نکال کے ادھر بناتے۔ مسلمان، غیر مسلم تو آئی ہے، مسلمان یہ کام کرتے۔ واستو، کھڑکیوں کی وجہ سے نفع نقصان ہوتا، حماموں کی وجہ سے نفع نقصان ہوتا، شرک ہے، بدترین شرک ہے۔ تو بہرحال کئی لوگ اچھے اچھے گھروں کو توڑ دیتے واستو نہیں ہے بول کے۔ پھر اسی طرح اپنے گھروں میں یہ واستو کو دیکھ کے گھر بنانا ہو، توڑنا ہو، یہ بھی شرک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے لیے، گھر بنانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ تقریباً مسلمان کرتے ہیں، گھر بھرانی کی دعوت۔ کھائے نا سب؟ نہیں کھائے؟ اللہ بچائے، الحمدللہ نہیں کھائے تو، لیکن کھائے تو توبہ کرنا پڑتا، پھر سچی توبہ کرنا۔ اچھا گھر بنانی شرک کئی کو ہوتی؟ گھر بنائے بلکہ خوشی میں دے رہا ہوں دعوت بولتا انہیں، لیکن حقیقت میں ہوتا کیا؟ گھر بھرانے کی دعوت میں کیا پکاتے جی؟ کیا کاٹتے؟ بکرا۔ اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے معلوم؟ گھر میں جانے سے پہلے بلی دینا پڑتا، ایک جان دکھانا پڑتا، ایک خون دکھانا پڑتا۔ گھر میں شیطان جو رہتا، وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے بکرا ذبح کرتے، یہ بکرے کا خون دیکھ کے شیطان خوش ہو کے بھاگ جاتا۔ یہ ہے اصل مقصد۔ بولو کسی کو بغیر بکرا کاٹ کے گھر میں جا، بولتا ڈرتا نہیں جی نہیں جا سکتا میں، پہلے بکرا ذبح کر کے بعد میں جاتا ہوں، بولتا۔ شرک ہے یہ، نہیں ہے شرک؟ شیطان کے لیے بکرا کاٹ رہے نا تم۔ پھر اگر ڈر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، تو بغیر بکرا کاٹے کے جاؤ نا گھر میں، پھر رہو نا، کیوں نہیں رہتے؟ دعوت آج نہیں تو 1 سال کو تو بھی دے سکتے نا، نہیں دیتا انہیں، ڈرتا۔ تو یہ ڈر شرک ہے، جیسا کہ میں پچھلے ہفتے لکھایا، دل کی عبادتوں میں ڈر بھی بولا، یہ ڈر ہے، ڈر۔ بکرا ذبح نہیں کرے تو کہتی ہو جاتا ہوگا، یہ ڈر شرک ہے۔ دودھ ابالتے، ہاں وہی شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے دودھ ابالنا، بکرے کاٹنا، یہ سب چیزیں شرک۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح گھروں میں منی پلانٹ لگانا، سمجھ میں آ گئی؟ منی پلانٹ ایک بیل ہوتی نا، وہ لگائے تو پیسے آتے۔ آج تک سمجھ میں نہیں آئی میرے کو یہ بات، پیسے کہاں سے آتے ہوں گے؟ وہ جھاڑ کچھ آتے کیا؟ روز توڑ لیتے کس وقت؟ ہاں پتے نہیں اگتے وہ جھاڑ کو، خالی پیسے سے روز ایک نوٹ نکلتی کی؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ منی پلانٹ کہتے، خالی بیلا لگا دے رہے گھروں کو، کہیں کو یہ رہے تو برکت آتی، یہ رہے تو پیسے آتے۔ اللہ تعالیٰ بولا نا، اس سے پہلے قرآن کی آیت سنایا نا، برکت دینے والا تم سمجھ رہی ہے یہ جھاڑ کی وجہ سے میرے کو برکت آ رہی، شرک کر رہے تو کیسا کیسا شرک ہے دیکھو۔
پھر اسی طرح گھر کے اندر انار کا درخت رہے تو شیطان آتے بول کے انار کے درختوں کو نہیں لگاتے کئی مسلمان، شیطان آتے بول کے یہ جھاڑ سامنے نہیں رہنا، یہ جھاڑ پیچھے رہنا، شرک ہے یہ سب۔ پھر اسی طرح کسی کی شکل کو دیکھ کے منوس سمجھنا، صبح اٹھے اگر کوئی خاص طور سے بیوہ عورت سامنے آئے تو سر پکڑ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دلندری 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 آ گیا، صبح اٹھ کے کس کی شکل دیکھا کہ میں بولے تھے نا باتوں باتوں میں، کس کی شکل دیکھا رے میں، کس کی بھی نہیں، تیری دیکھ لیا صبح اٹھ کے، اس لیے چھے وہ سب پریشانی۔ ہاں کسی کی شکل دیکھے تو پریشانی آتی، کسی کی شکل دیکھنے سے اچھا اور برا ہوتا نہیں، یہ بات بولے اگر کبھی کس کی شکل دیکھا کہ آج دیکھو میرے کو ایسا ہوا، شرک کر رہے تو سمجھ رہے نا، یہ بات بھی نہیں بول سکتے۔ پھر اسی طرح 13 نمبر یا 3 نمبر یا اس طرح کسی نمبر کو برا سمجھنا، بلکہ آج اچھے اچھے ایئر ویز میں جو جہاز ہوتے نا، جہازوں میں بھی 13 نمبر کا سیٹ نہیں رکھتے کئی جہازوں میں، اور بڑے بڑے ٹاورز جو ہوتے نا اس میں 13 نمبر کا فلاٹ ہی نہیں رہتا، کیونکہ 13 نمبر برا ہے بول کے عقیدہ، 13 نمبر، اس لیے 13 تاریخ کو شادیاں نہیں کرتے مسلمان بہت سارے، 3 تاریخ کو نہیں کرتے، 13 تاریخ کو نہیں کرتے، دناں دیکھتے کیلنڈراں لے کے، بڑے مول صاحبہ مفتیاں بیٹھ کے سب جاہلاں کیلنڈر میں کیا کہ نہیں اس دن اماس آ رہا، اس دن پنیم آ رہا، اچھا اتنا دیکھ کے کرتے تو پھر پورے شادیاں صحیح چل رہے کیا؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا میرے کو، تاریخاں دیکھے ڈیٹاں دیکھے اچھا ہونا بول کے یہ کرے وہ کرے، تو پھر کسی کی شادی میں جھگڑے نہیں ہونا، طلاقش نہیں ہونا نا، پھر کیوں ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، دنوں سے کچھ نہیں ہوتا، تاریخوں سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ جمعہ کے دن شادی کرے تو مول صاحب پیدا ہوتا کہتے، جمعرات کو شادی کرے تو مؤذن پیدا ہوتا کہتے، یہ مسلمانوں کے عقیدے ہے، اعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جادو کرنا، جادو کروانا، یہ بھی شرک ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں میری دشمن ہے میرے بازو میں، کون ہے؟ ارے اعوذ باللہ، پرسوں یاد آیا میرے کو، ایک 8 دن پہلے، اللہ اکبر، ایک عورت کال کر کے بولتی فیاض بھائی مجھے نہیں معلوم تھا، ابھی تو میں سچی توبہ کر لی، میری توبہ قبول ہوتی کہ نہیں کی، لیکن بات یہ ہے دراصل میری جب نئی نئی شادی ہوئی تھی نا، میری ساس میرے اوپر ظلم کرتی تھی بول کے میں جا کے جادو کرائی میری ساس کا منہ بند کرانے کے واسطے۔ کرتے آج مسلمان ہوتا ہے ایسا، ساس کا منہ بند کراتے، شوہر کا ہاتھ بند کراتے، دیور کا وہ بند کراتے، اس کا یہ کیا کیا بند کراتے، اعوذ باللہ، جادو کراتے لوگوں کے اوپر۔ اسی لیے لاتے جادوگروں کو رات کو 12 بجے، اب بازو میں ہے سو جٹھانی ٹھک 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 ڈرتے رہتی، اماں کن کی آیا کیا کی کر رہا، انہیں رات کو 12 بجے آ کے نیمبواں کاٹتا، مرغیاں کاٹتا، لے کے جا کے رات کو کس کے تو گھر کے سامنے ڈال دو بولتا، مطلب میرے گھر میں کی بھلا اس کے گھر میں بالا جانا، اور راستے میں نیمبو دیکھے تو مسلمانوں کو اماں کیا کی ہے یہاں پر، یہ ڈر، اعوذ باللہ، کیا کیا ہے یہ عقیدے، یہ نیمبوا ناریلا، جادو کرنا کروانا، مرغے کاٹنا، مرغیاں کاٹنا، بکرے ذبح کرنا، انڈے وارنا، نمک وارنا، تھوکنا، دودھ ابالنا، یہ سب چیزیں شرک ہے، یاد رکھو شرک ہے۔ نظر لگی بول کے انڈے اتارتے نہیں، وہ نیا دلہن دولہا جیسے گھر میں آتے نا، ارے رکو رکو رکو، وہاں رکو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا، وہ مہمان پورے کیا ہے بس میں جاتے، دلہن دولہے کو کار دے کے بھیج دیتے، اب وہ دلہن دولہے کو پہلے بول دیتی ساس بیٹا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، جا کے باہر ہی بیٹھنا، گھر میں نہیں جانا، آ کے بیچارہ انتظار کرتا کب آتی کہ ہماری اماں بول کے، اماں آ کے اندر جا کے انڈا تو بھی لا کے نمک تو بھی لا کے ایسا ایسا گھما کے کر کے تھو تھو بول کے تھوک کے اس کے منہ پہ پھیر دیے، تو کیا عقیدے مسلمانوں کے، انڈے وارتے جی، نمک وارتے جی، یوں کر کے، یہ نمک تمہاری بیماری کو شفا کرتا، انڈے بیماریاں بھلاؤں کو دور کرتے، اعوذ باللہ، کیسے عقیدے ہمارے، یہ سب شرک ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں گنایا یہ سب چیزیں شرک ہے، ان سب چیزوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، وقت بہت تیزی سے بہت زیادہ ہو گیا، کچھ حدیثیں ہیں سنا دیتا ہوں مختصر آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ اب تک میں جتنی باتیں سنایا قرآن کی دلیلیں تو دے دیا، اب حدیثوں کو بھی سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، تمیمہ مطلب تعویذ جو بھی لٹکاتا وہ شرک ہے، چاہے تم پیروں میں کالا دھاگا باندھو یا گلے میں باندھ لو، شرک ہے، نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ میں تانبے کا چھلا تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں پہنا؟ بولا کہ مجھے فلاں بیماری ہے اس کے لیے میں یہ پہنا۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ نہیں نکالا اسی حالت میں تو مر گیا تو تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ بولے تانبے کا چھلا، اللہ کے نبی دیکھ کے بولے یہ شرک ہے، تو جنت میں نہیں جا سکتا اگر اسی حالت میں مر گیا تو۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث دلیل۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، حاکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، 10 آدمی آئے تھے، 10 آدمی کلمہ پڑھتے بول کے آئے، اللہ کے رسول 9 آدمیوں کو کلمہ پڑھائے، مسلمان بنائے، 10ویں آدمی کو بولے میں تیرے کو کلمہ نہیں پڑھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس کے گلے میں شرک تعویذ تھا، یعنی تو اس کے ہاتھ میں کچھ باندھا ہوا تھا۔ بولا کہ اللہ کے رسول کیوں؟ دیکھ یہ جو تو باندھا نا، یہ باندھنے کے بعد تو کلمہ پڑھے تو بھی کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، تو مسلمان نہیں بنتا۔ فوراً وہ آدمی وہ نکال کے تعویذ پھینک دیا تو اللہ کے رسول کلمہ پڑھائے۔ دیکھو کلمہ بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر گلے میں تعویذ ہے، تو تعویذ نکالنے لگا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جا کر سوال کرے، جیسا کہ وہ طوطے والا ہاتھ دیکھنے والا ہے نا، اس کے پاس جا کر سوال کرے، 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر اس کی بات کو کوئی یقین کر لیا تو وہ شریعت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، پوری اسلام کا انکار کر دیا۔ جو ہاتھ دیکھنے والے نجومیوں کے پاس اگر چلے گئے تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی اگر تصدیق کر لیا تو یہ تو پھر کفر ہو گیا، کفر ہے، اس کی بات کو یقین مان لے تو نہیں، وہ بابا کرتے اگر یقین ہے تو سمجھو یہ بہت بڑا کفر ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبروں کو پختہ نہ بناؤ، اس پر نہ بیٹھو، اس پر عمارتیں تعمیر نہ کرو، ترمذی کی روایت۔ خبر بڑی بنانا، اونچی بنانا اسلام میں جائز نہیں، اللہ کے رسول منع کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، تم میں سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں ولیوں کی خبروں کو مسجدیں بنایا تھا، خبردار میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں منع کر رہا ہوں، اپنے خبروں کو، اپنے ولیوں کے خبروں کو بڑی مت بناؤ۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر ان میں سے کوئی بڑا آدمی مر جاتا تو اس کی خبر کو مسجد بنا لیتے، تصویر بنا لیتے، یہ قیامت کے دن بدترین مخلوق ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح حاکم کی روایت ہے، میری خبر کو بت نہ بناؤ، خبر کو اونچی مت بناؤ، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آج ہمارے نبی کی خبر سب سے اونچی ہوتی تھی، اللہ کے رسول منع کرے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی کو حکم دیے کہ ہر اونچی خبر کو برابر کر دو، صحیح مسلم کی روایت۔ خبروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر، زمین کے برابر، زیادہ سے زیادہ 1 بالش سے زیادہ کسی کی خبر اونچی نہیں رہ سکتی، اسلام میں جائز نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی نے کسی کو اس کے کام سے روک دیا تو وہ شرک ہے، مسند احمد کی روایت۔ جیسا کہ میں ابھی تک بولا بدشگونی کیا ہے، تو بدشگونی بھی شرک ہے۔ تو الحمدللہ اب تک میں جو کچھ بھی باتیں بولا امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب مسلمانوں کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔